اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام من نظر فی عیب نفسہ اشتغل عن عیب غیرہ۔ ریسپیکٹڈ مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر رمضان الکریم اور آپ کی خدمت میں بندہ حقیر نفس کی اصلاح کے لیے کلام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ سے کچھ نہ کچھ لے کر حاضر ہو رہا ہوں، تاکہ پروردگار عالم حق محمد و اہل بیت محمد اس ہدایت کے مہینے میں ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ گامزن فرمائے۔ کل آپ کے سامنے نصائح سے نصیحت جو نہج البلاغہ کے اندر ہے 349 کے 3 جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے بھی لگے ہوں گے، اور بعض ہمارے انشاءاللہ جوان بہنوں بھائیوں بچوں نے اپنے لیے ان کو چنا بھی ہوگا۔ سب سے پہلا جملہ میں اس کو بس دہراتا چلوں کہ جس میں علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان اپنے عیبوں پہ نظر کرتا ہے پھر وہ دوسروں کی عیب جوئی سے باز رہتا ہے، اور اسے دوسروں کے عیب بیان کرنا بھول جاتا ہے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام نے پھر فرمایا من رضی برزق اللہ لم یحزن ما علی ما فعتہ، کہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی رہتا ہے تو پھر جو کچھ اسے حاصل نہیں ہوتا وہ اس پر غم نہیں کرتا۔ اور پھر مولا نے فرمایا ومن صلی سیف البغی قتل بہی، اور جس انسان نے بھی ظلم کی تلوار کھینچی، ظلم کی ابتدا کی، تو پھر وہ اسی ظلم کی تلوار کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اب اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَنْ كَبَدَ الْعَمُورَ عَتِبْ وَمَنْ اِفْتَحْمَ اللُّجَجَ غَرِقْ۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو اہم امور کو، جو ضروری کاموں کو زبردستی انجام دینا چاہتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جو اٹھتی ہوئی موجوں میں پھنستا ہے وہ ڈوبتا ہے، وہ جو بدنامی کی جگہوں پر جائے گا وہ بدنام ہوگا۔ وَمَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السُّوءِ، سُوءَتِہِم، یعنی جو بھی برائی کی جگہ پر داخل ہوگا، برائی کی جگہ پر جائے گا تو وہ اس برائی میں بدنام ہو جائے گا۔ ظاہر انسان جیسی جگہ پر جا رہا ہے، جیسی صحبت کر رہا ہے، جیسے لوگوں سے مل رہا ہے، وہ بہت بڑا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک انسان اگر مسجد سے نکل رہا ہے تو اس کو لوگ نمازی کہیں گے، اور ایک انسان اگر ڈسکو سے نکل رہا ہے تو لوگ اسے فاسق و فاجر ہی کہیں گے۔ اب آج کی اصطلاح میں آپ اس کو کچھ بھی لے لیجئے، اور جھوٹی اصطلاحیں اور جھوٹی حدیثیں اور جھوٹی روایتیں لوگ نشہ کرتے ہیں استجیر باللہ، اور اس نشے کے عیب کو پھر چھپاتے نہیں ہیں یا اپنے خدا سے معافی کے طلبگار نہیں ہوتے، بلکہ اس کو بڑھانے کے لیے جھوٹی دلیلیں پیش کرتے ہیں اور جھوٹی باتیں پیش کرتے ہیں، جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی ترغیب دلاتے ہیں کہ ہم نشہ کرتے رہیں، ہم حرام کام کرتے رہیں اور خدا ہمیں معاف کر دے گا۔ ارے بھائی، نہ تم توبہ کر رہے ہو، نہ تم اچھائی کی طرف جا رہے ہو، نہ تم اچھائی کی دعوت دے رہے ہو، تو پھر خدا تمہیں کیسے معاف کرے گا؟ خدا تمہیں کیسے معاف کرے گا؟ پروردگار نے جو قوانین بنائے ہیں آخر ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور عمل کے لیے بنائے۔ کبھی کبھی جو ہے اہم امور میں انسان بہت زبردستی کرتا ہے، جلدی کرتا ہے، تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہر کام کو غور و فکر کے ساتھ، مدبری کے ساتھ، سوچ سمجھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اس پر چلنا چاہیے، کیونکہ انسان جلدی میں ہمیشہ خطا کر جاتا ہے، انسان جلدی میں ہمیشہ غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔
اسی طرح مولا امیر المومنین نے فرمایا وَمَنْ كَثَرَ كَلَامُهُ كَثُرَ خُطْوَعُهُ، یعنی جو انسان، مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ بولتا ہے، تو پھر اس کی زبان سے زیادہ لغزشیں ہوتی ہیں۔ یعنی انسان کو بولنا بھی چاہیے، سوچ کر سمجھ کر اور تھوڑا بولنا چاہیے، لیکن آج کیا کریں، اسی انسان کو اچھا سمجھا جاتا ہے جو لوگوں میں بہت زیادہ بلاں بلاں کرتا ہے، جو بہت زیادہ بولتا ہے، بھلے کچھ بھی بول رہا ہے، کہتے ہیں بہت بڑا بلار ہے، بہت بڑا بولنے والا ہے، بہت بڑا گفتگو کرنے والا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انسان بات کیا کر رہا ہے، کیسی بات کر رہا ہے، آیا یہ بات حقیقت کے ساتھ میچ کرتی بھی ہے یا نہیں، حقیقت پر مبنی ہے بھی یا نہیں۔ یعنی انسان یہ نہیں دیکھتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، آیا یہ شریعت، حدیث، روایت، آیت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا ہی اچھا بولتا ہے۔ کبھی تو صرف سر کو دیکھا جاتا ہے اور کبھی صرف شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، لیکن شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت اسی بات کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ جو چیز قوانین خدا و متعال کے مطابق ہوگا۔ اب جو انسان زیادہ بولتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کیا بول رہا ہے، ہاں اگر آپ دین کی بات کر رہے ہیں، زیادہ بھی بول رہے ہیں تو وہ عبادت ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اگر آپ دنیاوی باتیں کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں مولا یہ فرما رہے ہیں کہ زیادہ بولنے والا ہمیشہ زیادہ زبان سے خطا کرتا ہے۔ یعنی مطلب کی بات کریں، پکی بات کریں، سوچ سمجھ کر بات کریں، اور یہ دیکھ کر بات کریں کہ سامنے والے کی تحقیر تو نہیں ہو رہی، سامنے والے کی بے عزتی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ ہر چیز کو چیر پھاڑ کے کھا جائے گا۔ یہ زبان، اسی کا کنٹرول تو ضروری ہے، تبھی تو حدیث میں، روایت میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے، لہذا اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اور جو انسان زیادہ بولے گا وہ زیادہ لغزشیں کرے گا، وہ زیادہ غلطیاں کرے گا، وہ زیادہ خطائیں کرے گا، اور جو انسان زیادہ خطائیں کرے گا تو اس انسان کی حیا کم ہو جائے گی۔ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ جو انسان زیادہ بولے گا وہ زیادہ غلطیاں کرے گا، اور جو انسان زیادہ غلطیاں کرے گا، زیادہ لغزشیں کرے گا، اس کی حیا کم ہو جائے گی۔ وَمَنْ قُلْ حَيَاؤُهُ قُلْ وَرَاعُهُ، یعنی مولا فرماتے ہیں اور جس میں حیا کم ہوگی اس میں تقوی الہی بھی کم ہو جائے گا۔ انسان کے اندر ایک حیا نام کی ہی تو چیز ہوتی ہے، اگر انسان سے حیا ہٹ گئی، خدا نخواستہ استجیر باللہ کوئی انسان بے حیا ہو گیا، تو پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے، اس کا حبیب کیا کہہ رہا ہے۔ انسان کے اندر ایک حیا نام کی ہی تو چیز ہوتی ہے، اور حیا ہے تو تقوی الہی ہے، قربت الہی ہے، عبادت الہی ہے۔ اور اگر حیا انسان کے اندر نہیں رہی تو پھر اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ قَلَّ وَرَاعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ، اور جس کے اندر سے تقوی الہی چلا گیا اس کا دل مردہ ہو گیا۔ یہ دل جو ہے نا، ہم ہر کسی کو کہتے ہیں زندہ دلان۔ زندہ دلان ان کے زندہ دل ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ذکر خدا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ذکر معصومین ہوتا ہے، جن کے دلوں میں احیاء خدا بستے ہیں، جن کے دلوں میں بقائے دین بستی ہے، جن کے دلوں میں نور ولایت محمد و اہل بیت محمد ہوتا ہے، ان کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ دل تقوی الہی سے زندہ ہوتے ہیں، اور جب دل میں سے تقوی الہی چلا گیا تو پھر انسان کا دل مردہ ہو گیا، اور جس کا دل مردہ ہو گیا مولا فرماتے ہیں وَمَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّارِ، کہ جس کا دل مر گیا وہ جہنمی ہو گیا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں،
اگر آپ کو ایک بہتر ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے، اگر آپ کو بہترین منزل جو اللہ کی پسندیدہ ہے وہاں پہ پہنچنا ہے، آپ کو اپنا دین بھی بچانا ہے اور اپنی دنیا بھی بچانی ہے، تو پھر ان ساری چیزوں کو جوڑ کے رکھنا ہوگا۔ یعنی مولا کے جملوں کو ایک بار آپ اگر جوڑ کے اپنے نفس پہ ان کو لاگو کر دیں گے تو دیکھیے گا پھر زندگی بدل جائے گی۔ یعنی صرف اور صرف اس کلام کو اگر یہاں تک میں روکوں ایک لحظے کے لیے، تو ہم نے کل سے جو شروع کیا آج تک ہم جو بیان کر رہے ہیں اس میں ایک تو یہ آ گیا کہ کسی کے عیب مت بیان کریں، کیونکہ جو کسی اپنے عیب دیکھتا ہے وہ کسی کے عیب بیان نہیں کرتا، اور یہ کہ دوسرا جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، اور جو انسان اللہ کے عطا کردہ رزق پر راضی ہوتا ہے تو پھر اسے جو نہیں ملتا اس کے لیے وہ غمزدہ نہیں ہوتا ہے، اور جو انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے اور ظلم کی تلوار کھینچتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی متبادل ظلم کیا جاتا ہے، وہ پھر ظلم رکتا نہیں ہے۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ اپنے امور میں زبردستی مت کرو، جلدی مت کرو وگرنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر مولا نے یہ فرمایا کہ بدنامی والی جگہوں پر مت جاؤ کہ تم بدنام ہو جاؤ گے، گناہوں والی جگہوں پر مت جاؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم جو زیادہ انسان بولے گا وہ زیادہ لغزشیں کرے گا، وہ زیادہ غلطیاں کرے گا، اور جو انسان زیادہ غلطیاں کرے گا اس میں حیا کم ہو جائے گی، اور جب حیا کم ہو جائے گی تو انسان سے تقوی دور ہو جائے گا، اور جب تقوی دور ہو جائے گا تو انسان کا دل مر جائے گا، اور جب انسان کا دل مر جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ یعنی یہ ساری چیزیں آپس میں ویل کنیکٹڈ ہیں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ بس ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کہیں یہ سارے عیوب جو ہم بیان کر رہے ہیں ہمارے اندر تو نہیں پائے جاتے۔ ہمیں ہر روز یہ کوشش کرنی ہے کہ بارگاہ خداوندی میں ہم دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، اور یہ جتنی برائیاں ہیں جو بنیاد بن رہی ہیں ان کو ہم اپنے اندر سے کم کرتے جائیں، ان کو ہر روز کم سے کم کرتے جائیں۔ پھر اگر اسی فرمان کو آگے بڑھائیں تو فرمایا وَمَن نَظَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ فَأَنْكَرَهَا ثُمَّ رَضِيهَا لِنَفْسِهِ فَذَلِكَ الْأَحْمَقُ بِعَيْنِهِ۔ یعنی مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر کہ جو شخص لوگوں کے عیوب کو دیکھ کر ناک چڑھاتا ہے اور ہنستا ہے اور ان پہ بول بول کرتا ہے اور ان پہ برا بھلا یا بول کستا ہے، اور پھر انہیں اپنے لیے چاہے وہ سراسر احمق ہے، یعنی انسان کو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ کسی کے عیوب کو دیکھ کر، کسی کے عیبوں کو دیکھ کر، کسی کی کمی بیشی کو دیکھ کر یہ انسان ناک چڑھائے اور ان پر جملے کسے اور ان پر ہنسے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ تو احمق ہے، یہ انسان احمق ہے جو ایسا کر رہا ہے، اپنے عیوب کو نہیں دیکھ رہا، اپنی مجبوریوں کو، اپنی کمیوں کو نہیں دیکھ رہا، لیکن دوسرے کے عیوب کو دیکھ کر ہنس بھی رہا ہے، ناک بھی چڑھا رہا ہے، اشارے بھی کر رہا ہے۔ یہی تو پرابلم ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج جو اصلاح نہیں ہو رہی، اصلاح نہیں ہو رہی، سدھار نہیں آ رہا، اسی لیے آ رہا ہے کہ ہر انسان دوسرے کو تو تنبیہ کرنے کے لیے تیار ہے اور خود دیکھنا نہیں ہے کہ میرے اندر ہے کیا۔ یعنی ایک انسان اگر بیٹھ کر آپ کو دین کے اوپر لیکچر دے رہا ہے اور اس کا دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے خود کا، تو پھر آپ اس کی باتوں کو کیوں لے رہے ہیں؟ یہاں پہ ہی بگاڑ ہو رہا ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر مثلا پولیٹک کو لے لے، وہ پولیٹک کا ایکسپرٹ ہے نہیں اور وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ جاتا ہے اور آپ کو پولیٹک کے اوپر، آج کی سیاست کے اوپر، کرنٹ افیئر کے اوپر آپ کو درس دے رہا ہے اور لیکچر دے رہا ہے، تو یقیناً وہ بربادی کرے گا۔ یعنی ہر شعبے کے لیے میں دیکھتا ہوں قیود و بند ہے، لیکن اس دین والے شعبے کے لیے ایک داڑھی مونچھ سے منڈوا کے بھی ایک آدمی اگر بیٹھ جاتا ہے اور کانوں میں مندری اور جو کچھ بھی اس نے ڈالا وہ بیٹھ کے وہی دین سکھا رہا ہے اور سامنے والا اس دین کو لے رہا ہے۔ ارے بھائی اتنا تو آخر سننے والوں میں اتنی تو ہمت ہونی چاہیے کہ اس انسان کو اتنا تو کہہ سکے کہ بھائی تم پہلے دین کو اپنے چہرے پر تو لاگو کر لو، تم پہلے داڑھی جو واجب کی گئے وہ تو رکھ لو، تم نے ایک واجب فعل جو سر عام ہے تم داڑھی منا رہے ہو، ہر فعل حرام کر رہے ہو، اور تم دین کی بات کر رہے ہو اور تم ہمیں دین سکھا رہے ہو۔ یہاں پہ اصل دین میں بگاڑ آ رہا ہے، یہاں پہ اصل لوگوں کو مشوش کیا جا رہا ہے۔
لوگوں کو بیچارے سیدھے سادے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ بس میں اسی جملے کو پھر اور آگے بڑھاتا ہوں، پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قناعت ایسا سرمایہ ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ کتنا پیارا جملہ ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک جز ہے، وہ مطلب کی بات کے علاوہ کلام نہیں کرتا ہے۔ یعنی مولا کی کلام تو سنیے، ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر ومن علم ان کلامہ من عملہ قل کلامہ الا فیما بعینہ۔ یعنی مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے تو قناعت کریں۔ قناعت ایک ایسا سرمایہ ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، جو انسان موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، زیادہ یاد رکھتا ہے، وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی اسے دنیا کی پھر زیادہ طلب نہیں رہتی۔ لیکن انسان جب اپنی موت کو بھول جاتا ہے، اپنے انجام کو بھول جاتا ہے، اپنی اصل منزل کو بھول جاتا ہے، تب وہ دنیا کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، گناہوں کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، کیونکہ اسے وہ غافل ہو جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں کی موت کو دیکھ رہا ہے اور اپنی موت سے غافل ہو رہا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرے، صبح کرے، شام کرے، ہر وقت رکھے، ہر دعا میں اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو یاد رکھے۔ اس سے انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے اپنا رخ موڑ لیتا ہے، وہ دنیا داری سے اپنا رخ موڑ لیتا ہے، وہ گناہوں سے اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے انسان کے اندر ایک بہت بڑا طوفان بنا دیتی ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پھر پتہ نہیں چلتا، خدا اس کو ہدایت بھی نہیں دیتا اور یہ موت کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اپنی موت کو جو لوگ یاد رکھتے ہیں وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش رہتے ہیں، اور جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک جز ہے، اس کی بات بھی اس کے عمل کا ایک جز ہے، وہ مطلب کی بات کے علاوہ کلام نہیں کرتا۔ یعنی اگر اس کا لب لباب بیان کیا جائے، خلاصہ بیان کیا جائے، تو انسان جب خود دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، تو پھر وہ دوسروں کی اور مطلب کی بات کے علاوہ نہیں بات کرتا۔ لذا انسان کو مطلب کی بات کرنی چاہیے اور شریعت کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ اور اگر انسان کے پاس شریعت کا، دین کا علم نہیں ہے تو اہل دین سے سیکھیں، اہل علم سے سیکھیں۔ اس کے بارے میں جھوٹی حدیثیں گھڑی جا رہی ہیں، اہل علم کو دور کیا جا رہا ہے، علم سے لوگ دور ہو جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آئندہ ایک نئی نصیحت کے ساتھ انشاءاللہ کل ملیں گے یا خطبہ کے ساتھ۔ پروردگار ہم سب کو یہ باتیں، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تعالی ہمارے اندر جو عیوب پائے جاتے ہیں مالک، ان کو ہمیں جلد از جلد دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔